اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہم نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ ناظرین محترم، چاند اور سورج کو جہنم کے اندر کیوں ڈالا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن انہیں فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بیت المقدس کی طرف محشور کیے جاؤ گے، یعنی کہ جمع کیے جاؤ گے، اور پھر تم پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت کی آیت مبارکہ اور صورتوں کو پڑھ لے، کیونکہ یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے منظر کی منظر کشی فرمائی ہے، اور قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا، ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص اور اس کے سامنے اس کی معبود کی صورت کو بنا دیا جائے گا جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن ہی رہ جائیں گے، اور البتہ مومنوں کے ساتھ کچھ منافق بھی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہے گا ظہور فرمائے گا اور فرمائے گا، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے، جس سے وہ پہچان لیں گے کہ یہی ان کا رب ہے۔ چنانچہ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بال گر جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو حکم دے گا تو وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عمر کے آخری حصے کو پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی جاتی تھی دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی والدہ کے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر کے اندر پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائے گا جو سمندر کو بھڑکا کر آگ کے اندر تبدیل کر دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا
کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، اور ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے، اور جانور پرندے اور درندے آپس کے اندر خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خدا بندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے گا، یعنی ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب دریا جھونکے جائیں گے، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش کے اندر سلا دے گی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگا، اور کبھی بردتم کدیہان کی طرح، اور کبھی واہیہ کی طرح۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے کے اندر اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے اور سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر کو اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ استفسار فرمائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان کے حق کے اندر آپ کی شفاعت کو قبول کیا اور ان کو جنت کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ پس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرما چکا ہے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے ہم بستری اور نکاح کرے گا جنہیں عبادت خدا بندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا، اور اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے کہ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح سے تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا، اور اس کا جگر اس کی بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری ہی پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کے فرد کو کوئی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی، اور جنتی مرد سے کہا جائے گا، تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گا، واللہ نہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، جبکہ جہنم کے مستحق لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جا چکا ہوگا۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستاروں کو صرف دوزخ کے اندر اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ان کو حسرت بالائے حسرت ہو کہ ہم بھی جہنم کے اندر چلے گئے اور ہمارے معبود بھی جہنم کے اندر چلے گئے،
کہ جنہوں نے ہمیں جہنم سے بچانا تھا، لیکن چاند، سورج اور ستاروں کو کسی قسم کا کوئی عذاب یا تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو یا ایسی چیز کو عذاب دے جو کہ سزا یا عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ ان کو بھی بالکل اسی طرح سے کوئی عذاب یا تکلیف نہیں ہوگی جس طرح سے جہنم کے اندر رہنے والے فرشتوں، بچھوؤں اور سانپوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے آنے سے